الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور قائم کیجئے نماز اور ادا کیجئے زکوٰۃ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کیجئے رکوع کرنے والوں کے ساتھ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور بھلاتے ہو اپنے آپ کو وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اور تم پڑھتے ہو کتاب أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل نہیں رکھتے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور مدد چاہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور بے شک یہ نماز البتہ بھاری ہے مگر خشوع رکھنے والوں پر کچھ بھاری نہیں الذین یظنون
خشوع رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم کہ بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں آمنت باللہ وبآیاتی میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں گزشتہ جمعہ میں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سے متعلق معروضات پیش کر دی گئی تھیں کہ اس میں باجماعت نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی گئی ہے اور باجماعت نماز پڑھنا بعض کے نزدیک فرض عین ہے اور بعض کے نزدیک واجب ہے اور جمہور کے نزدیک سنت مؤکدہ قریب بوجوب ہے اور اس کے دلائل بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیے تھے جو فرض کہتے ہیں ان کے دلائل کیا ہیں اور جو واجب کہتے ہیں ان کے دلائل کیا ہیں اور جو سنت مؤکدہ کہتے ہیں ان کے دلائل کیا ہیں جن کے نزدیک باجماعت نماز واجب ہے وہ اس آیت کریمہ سے دلیل پکڑتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ اس میں امر دیا گیا ہے حکم دیا گیا ہے اور یہ وجوب کے لیے اور اسی طرح حدیث سے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد کہ مسجد کے قریب اور پڑوس میں رہنے والوں کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی اور من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ له الا من عذر کہ جو آدمی اذان کی آواز سنے اور اس کا جواب نہ دے یعنی مسجد میں حاضر نہ ہو گھر میں نماز پڑھ لے فلا صلاۃ له تو اس کی وہ نماز مقبول نہیں ہوگی الا من عذر جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو جمہور صحابہ اکرام تابعین فقہاء امت اور علماء اکرام کے نزدیک نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے اور سنت مؤکدہ بھی وہ کہ جس کے بارے میں تاکید بہت زیادہ آئی ہے جس طرح کے فجر کی سنتیں ہیں تو باقی سنتوں کے مقابلے میں فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنتیں ادا کی جاتی ہیں ان کی تاکید احادیث میں بہت زیادہ آئی ہے اسی طرح باجماعت نماز پڑھنے کی تاکید بھی بہت زیادہ ہے تو اس لیے فرمایا کہ یہ واجب تو نہیں لیکن واجب کے قریب ہے اور پھر جمہور علماء ان احادیث کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ جن میں یہ فرمایا گیا کہ ان کی نماز مقبول نہیں ہوگی تو فرمایا کہ نماز کامل نہیں ہوگی اگر کسی نے بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھ لی نماز تو ہو جائے گی لیکن کامل نہیں ہوگی اور اس کے اوپر پورا اجر نہیں ملے گا فقیہ الامت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما جو آدمی یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن رب العالمین سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملاقات کرے تو اسے چاہیے کہ وہ نمازیں وہاں پر ادا کرے جہاں اذان دی جاتی ہے یعنی مساجد میں
اور فرمایا کہ ان اللہ شرع لنبیکم سنن الہدی، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسی چیزوں کی تعلیم دی ہے جو کہ سنن ہدا ہیں، اور باجماعت نماز پڑھنا یہ انہی سنن ہدا میں سے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علمنا سنن الہدا، ہمیں سنن ہدا کی تعلیم دی ہے۔ وَإِنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذِّنُ فِيهِ، سنن ہدا میں سے یہ ہے کہ نماز اس مسجد میں ادا کی جائے جہاں اذان دی جاتی ہے، یعنی باجماعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم نماز مساجد میں ادا کرو، اور اگر تم نماز باجماعت ادا نہیں کرو گے، جس طرح کہ فلاں آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، ایک خاص آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تو لَتَرَکْتُمْ سُنَّتَ نَبِیِّکُمْ، تو تم ایسی صورت میں اللہ کے نبی کی سنت کو ترک کرنے والے بن جاؤ گے، تارک بن جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَکْتُمْ سُنَّتَ نَبِیِّکُمْ لَضَلَلْتُمْ، اور اگر تم نے اللہ کے نبی کی سنت کو ترک کر دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ۔ اس لیے فرمایا کہ نماز کو مساجد میں ادا کرنے کا اہتمام کرو۔ اور فرمایا کہ ہمارے زمانے کے اندر تو حال یہ تھا کہ جو آدمی کھلا منافق ہوتا تھا، جس کا منافق ہونا ہر ایک کو معلوم ہوتا تھا، وہی باجماعت نماز سے پیچھے رہتا تھا، ورنہ ہر ایک آدمی باجماعت نماز کا اہتمام کرتا تھا۔ اگر کوئی ایسا مریض ہوتا کہ جو خود چل کر کے مسجد میں نہ آ سکتا تو دو آدمیوں کا سہارا لے کر کے وہ اسے مسجد میں لاتے اور اسے صف میں کھڑا کر دیتے اور وہ باجماعت نماز ادا کرتے۔ اور فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی وضو کرتا ہے اور خوب اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے کہ وضو کے آداب اور سنن کا لحاظ رکھ کر کے وضو کرتا ہے، اور پھر طہارت حاصل کرنے اور پاکی حاصل کرنے کے بعد نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف چلتا ہے، تو اس کے ہر ایک قدم کے اوپر اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ اس کا معاف کیا جاتا ہے، ایک درجہ اس کا بلند کیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں کہ جب مسجد میں پہنچ کر کے پھر جب مسجد میں نماز کا انتظار کرتا ہے تو جب تک وہ انتظار میں رہتا ہے اس کو نماز ہی کا اجر اور ثواب دیا جاتا ہے۔ تو اس سے فرمایا کہ تم نماز باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرو۔ آگے فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو؟ فرمایا یہ بھی خطاب علماء یہود کو ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ اب آخری نبی آئیں گے، ان کی کتابوں کے اندر، تورات کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور نشانیاں بیان کی گئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اور قرآن کریم کی نزول کی پیشن گوئیاں موجود تھیں، اور وہ لوگوں کو یہ پیشن گوئیاں بتایا کیا کرتے تھے۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور قرآن کریم کا نزول ہو گیا تو اب وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے، دین اسلام کو قبول نہیں کی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو تو تم بتاتے رہے اور خود اپنے آپ کو بھلا دیے۔ جب وہ نبی آ گئے تو ایمان نہیں لایا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ جو مسلمان ہوئے جن کا تعلق پہلے یہودیت سے تھا،
مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے یہود علماء سے پوچھا کہ اس نئے دین کے بارے میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ اپنے رشتہ داروں کو جواب یہ دیتے کہ یہ دین حق ہے، جس دین کے اوپر تم ہو اس دین کے اوپر قائم رہنا اور اس کو مت چھوڑنا، اور جو کچھ یہ شخص یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تھا امرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو تو دین حق کے اوپر جمنے کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بلاتے ہو، خود دین کو قبول نہیں کرتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک یہودی نوجوان بیمار ہو گیا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس کے سرہانے پہ جا کر کے بیٹھ گئے اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ تو اس نوجوان نے اپنے والد کی طرف دیکھا جو قریب ہی کھڑا تھا، تو اس کے والد نے کہا کہ تم ابو القاسم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی بات مان لو۔ اس نوجوان نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی وہاں سے واپس لوٹے اور فرمایا کہ سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ جس نے اس کو جہنم سے بچا لی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ باپ نے خود تو اسلام کو قبول نہیں کیا اور بیٹے کو حکم دے دیا کہ تم ان کی اطاعت کر لو۔ تو فرمایا کہ اگرچہ یہ خطاب علماء یہود کو ہے لیکن اس کا حکم جو ہے وہ عام ہے، اور اس میں جو مذمت علماء یہود کی گئی ہے فرمایا یہ مذمت بھی عام ہے۔ جو لوگ بھی دوسروں کو دین کا، نیکی کا، اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور خود اچھائی نہیں کرتے، لوگوں کو نماز کا کہتے ہیں خود نہیں پڑھتے، اور لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیتے ہیں خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو فرمایا کہ یہ مذمت ہر اس انسان کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے سخت وعیدی احادیث میں بیان فرمائی گئی۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مررت لیلۃ اسری بی علی ناس وفی روایت علی اقوام یقرض شفاہ بمقراض من النار، فرمایا جب میں معراج پہ گیا تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے اوپر ہوا کہ جو جہنم کی آگ کے اندر تھے اور جہنم کی آگ کی بنی ہوئی کینچیوں سے ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، اور ایک روایت میں ہے وَأَلْسِنَتُهُمْ، ان کے ہونٹ بھی اور ان کی زبانیں جو ہے وہ بھی کاٹی جا رہی تھی، اور جب ان کے ہونٹ کاٹ دیے جاتے اور ان کی زبانیں کاٹ دی جاتی تھی تو پھر وہ صحیح سالم اور تندرست ہو جاتی۔ فقلت یا من ہؤلاء یا جبرائیل، تو میری عرض کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم خطباء من اہل دنیا یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم، فرمایا کہ یہ اہل دنیا کے وہ خطباء ہیں، وہ واعظ ہیں، وہ مقرر ہیں، وہ لوگ ہیں یأمرون الناس بالبر، جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن وینسون انفسهم، اپنے آپ کو بھلا دیتے۔ ایک روایت میں ہے ہم خطباء من امتک، اے اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں، وہ علماء ہیں، وہ واعظ ہیں، وہ مقرر ہیں
یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم، کہ جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، یلقیٰ فی النار، اسے اٹھا کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، فرمایا اس کی آنتیں باہر نکل آئیں اور وہ ان آنتوں کے ارد گرد یوں گھومے گا جس طرح کہ ایک گدھا چکی کو لے کر گھومتا ہے۔ اس کی اس حالت کو دیکھ کر کے فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ، دوزخی اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے مالک وما اصابک یا فلان، اے فلانے تیری یہ حالت کیسی بن گئی، تیرے ساتھ یہ کیا ہوا، اس مصیبت سے کیوں مبتلا ہوا؟ الم تکن تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیا کرتا تھا اور ہمیں تو برائی سے نہیں روکا کرتا؟ تو وہ کہے گا ہاں نقول ولا نعمل، میں تمہیں تو کہتا تھا نیک کام کرو، ولا آتی، لیکن خود نہیں کرتا، تمہیں تو برائی سے روکتا تھا کہ برے کام نہ کرو، وآتی، لیکن خود برے عمل کرتا تھا۔ اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الجنت یطلعون علی اہل النار، فرمایا کہ جنتی لوگ جہنمیوں کے اوپر جھانکیں گے اور جہنم کے اندر کچھ لوگوں کو دیکھیں گے تو ان سے پوچھیں گے فیما دخلتم، تم کس وجہ سے دوزخ کے اندر داخل ہوئے؟ فواللہ ما ندخلنا الجنہ الا بما تعلمنا منکم، اللہ کی قسم ہم تو جنت میں اس وجہ سے داخل ہوئے ہیں جو تم سے ہم نے سیکھا، تم نے ہمیں جو کچھ بتایا اور ہمیں جو کچھ پڑھایا، ہمیں جو کچھ سکھایا، انہی اعمال کے بلبوتے ہم جنت میں داخل ہوئے ہیں اور تم جہنم میں کیوں کرو؟ تو وہ کہیں گے نقول، ہم کہتے تو تھے، تمہیں تو بتاتے تھے، ولا نعمل، لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عالم کہ جو لوگوں کو تو خیر کی نیکی کی بات بتاتا ہے لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، اس کی مثال کالسراج، اس کی مثال فرمایا چراغ کی ہے، موم بتی کی، یضیء للناس ویخرق لنفسہ، کہ جو لوگوں کو تو روشنی پہنچاتی ہے لیکن خود جل کر کے پگھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی فرمایا تھا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آئے، حضرت میں لوگوں کو نیکی کا حکم دینا چاہتا ہوں، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا چاہتا ہوں، برائی سے روکنا چاہتا ہوں، فرمایا تم اس قابل ہو گئے ہو؟ کہا جی حضرت۔ فرمایا اگر تم قرآن کی 3 آیات کی زجر سے، اس کے ڈرانے سے بے خوف ہو گئے ہو تو لوگوں کو بلاؤ، وعظ کرو۔ اب اس کے کون سی 3 آیتیں؟ فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھلا دے حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے۔ اور دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو لم تقولون، تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی ناپسندیدہ بات ہے، بڑا جرم ہے۔ کبر مقتا عند اللہ،
ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم کہو وہ بات جو خود نہ کرو۔ اور تیسری شعیب علیہ السلام کا فرمان ولا ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، کہ میں تمہیں جس چیز سے روکتا ہوں وہ کام میں خود نہیں کرتا، میرا کام تو صرف ہے تمہاری اصلاح کر لیتا، اور توفیق اللہ رب العزت ہی دیتے۔ تو اس لیے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد للہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان صحیح الاسم عزیز العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء امیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنوط بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروا يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء وناصر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة الفرقان إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر العلم والهدى أسد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه
وعلى جميع الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم